اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم انجیر کے بارے میں بات کریں گے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں قسم کھائی ہے۔ سورہ والتین میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی۔ سب سے بڑی ذات جو ہے وہ اللہ پاک کی ہے، اور اللہ پاک جو بھی بات کرتا ہے اس کو کسی قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف اس چیز کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے اگر اللہ پاک انجیر کی اور زیتون کی قسم کھا رہا ہے تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنی اہم چیز ہے اور اس میں کس حد تک فوائد چھپے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ یہ ایسی چیز ہے قبض کا بھی خاتمہ کرتی ہے، اور قبض ایسی نامراد بیماری ہے کہ جو 72 بیماریوں کی ماں ہے، اور قبض ٹھیک کر لیں تو 72 قسم کی بیماریاں جو ہیں وہ ویسے ہی ختم ہو جائیں گی۔ نظام تنفس کے مسائل، یعنی ہمارے سانس لینے کے نظام کے جملہ مسائل، جو بھی مسائل اس میں آ سکتے ہیں، ان سب کے لیے یہ انجیر جو ہے کمال چیز ہے۔ جن بچوں کے پیٹ میں کیڑے ہیں ان کے لیے بھی یہ بہت اچھی چیز ہے، اور جن کو خشک کھانسی ہو جاتی ہے ان کے لیے بھی یہ کمال چیز ہے۔ پھر جن خواتین میں خون کے سرخ خلیوں کی کمی ہوتی ہے ان کے لیے بھی یہ کمال چیز ہے، اور مردانہ ہارمونز بھی بہتر بناتی ہے۔ یہ کینسر سے بھی بچاتی ہے، یہ دل کی صحت کے لیے بہت اچھی ہے، یہ وزن کم کرنے میں بھی بہت معاون ہے، اس میں فائبر کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے۔ سب سے اہم سوال کہ شوگر کے مریضوں کو یہ کھانی چاہیے یا نہیں، حاملہ خواتین کو یہ کھانی چاہیے یا نہیں، اور اس کو کس طریقے سے کھانا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں۔ کتنی مقدار میں کھانا ہے، کس نے کھانا ہے اور کس نے نہیں کھانا، تو کیا کرنا ہے۔ 1 یا 1.5 گلاس پانی لیں، اس میں 5 سے 7 دانے بھگو دیں اور صبح خالی پیٹ کھائیں۔ اور جن لوگوں کو شوگر ہے وہ اس کا پانی نہ پئیں، اور جن کو شوگر نہیں ہے وہ اس کا پانی بھی ساتھ پی لیں۔ حاملہ خواتین کے لیے بھی انجیر بہت اچھی ہے، وہ اس کو ضرور کھائیں، ان کو بہت زیادہ انرجی دے گی۔ اس میں بہت سے وٹامنز ہیں اور بہت سے منرلز موجود ہیں، بہت ہی افادیت موجود ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو صدقہ جاریہ سمجھ کے زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔